تمام عالم اسلام کو یہ یعنی 1500 سالہ جو ہے ربیع النور کا چاند بہت بہت مبارک ہو. ہمارے آقا کو اس دنیا میں آئے 1500 سال ہو گئے. ربیع النور کا چاند تمام عالم اسلام کو بہت بہت مبارک ہو. اس جو ہے یعنی ربیع النور کو خوب خوب خوشیاں منائیے گا، جو ہے خوب خوب شیرینی تقسیم کریے گا. میلاد شریف کی محفل گھروں میں سجائیے گا. درود شریف کے گجرے، درود شریف کے تحفے بھیجتے رہیے گا، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جس کا ترجمہ ہے کہ آ گیا اللہ کے جانب سے ایک نور اور ایک روشن کتاب. نور سے مراد ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور روشن کتاب سے مراد ہے قرآن کریمہ کی. تو جب آپ لوگ جان چکے ہیں کہ میرے آقا کی جو ہے یعنی پیدائش نور ہی نور ہے، تو ان کو اپنے جیسا کہنا یہ کھلم کھلا گمراہی نہیں تو اور کیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اس لیے تشریف لایا تاکہ جو ہے ان کے چلنے کو دیکھ کر ہمیں چلنا آ جائے، ان کے کھانے پینے کو دیکھ کر ہمیں کھانے پینے کا سلیقہ آ جائے، ان کے بولنے کو دیکھ کر ہمیں بولنے گفتگو کرنے کا سلیقہ آ جائے، میرے آقا کی عبادت کو دیکھ کر عبادت کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے. لہذا کسی امتی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہمارے نبی کی ظاہری اور انسانی بشریت کو دیکھ کر اپنے جیسا بشر کہیں. اب آپ لوگ کہیں گے کہ جب نبی کو بشر قرآن کہہ رہا ہے تو ہم کیوں نہ کہیں. سنیے، یہ بات سچ ہے کہ نبی کی بشریت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ نبی کو بشر ماننا ضروری ہے، قرآن کا عقیدہ ہے. لیکن جس طرح نبی کی یعنی کہ جو بشریت سے انکار کرنا کفر ہے، اسی طرح نبی کو اپنے جیسا کہنا اور ماننا بھی کفر ہے. جو ہے کفر ہے کہ اللہ نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا، سب نور کو ملا کر محمد بنا دیا. ارے ہم لوگوں سے یعنی آپ لوگوں سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا دنیا میں کہ رب نے اللہ نے ہم سب کو ان کا امتی بنا دیا. سبحان اللہ. ہم مومنوں کی سب سے بڑی عید میلاد النبی ہے، کیونکہ باقی ساری عیدیں تو اسی عید میلاد النبی کا صدقہ ہے. میرے آقا کی پیدائش نہ ہوتی تو نہ عید رمضان ہوتی، نہ عید بقرہ عید ہوتی، نہ شب برات ہوتی، نہ شب قدر ہوتی، نہ دن ہوتا، نہ رات ہوتی، نہ صبح ہوتی، نہ شام ہوتی، نہ فلک ہوتے، نہ ملک ہوتے، نہ میں ہوتی، نہ آپ ہوتی. کیونکہ حدیث قدسی ہے لولا قلما خلقت الافلاک، کہ اے محبوب آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں چاند کو بناتا، نہ سورج کو، نہ زمین کو بناتا، نہ آسماں کو، نہ جن و بشر کو بناتا، نہ حور و گرما کو، نہ میں دوزخ کو بناتا، نہ جنت کو. تو یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ اس کائنات عالم میں ہے سب میرے آقا کے پیدائش کا ہی صدقہ ہے، میرے آقا کے پیدائش کا ہی خیرات اور عطیات ہے. اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ عید میلاد پہ قرباں ہو ہماری عیدیں، کہ اسی عید کا صدقہ ہے یہ ساری عیدیں. میری پیاری بہنوں، جو ہے ربیع النور کا چاند نکل آیا ہے، میرے آقا کے تشریف آوری کا چاند نکل آیا ہے. آپ لوگوں سے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اپنے گھر میں عید میلاد النبی کا اہتمام کریے، نعت پاک گنگنائیے، درود شریف جو ہے کہ تحفے بھیجیے، شیرینی محلوں میں تقسیم کریے، اپنے گھروں کو لائٹ بلب کمکموں سے سجا دیجئے، اپنے گلیوں کو پھول پتی جھالروں سے سجا دیجئے، جو ہے اپنے گھروں میں چراغا کیجئے کہ اس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا، سرکار نہ آتے تو سویرا نہیں ہوتا. ارے آقا کی ولادت کی جو مناتے ہیں خوشیاں، آنگن میں کبھی ان کے اندھیرا نہیں ہوتا، آنگن میں کبھی کیونکہ جو لوگ عبادت سے میلاد میں آیا کرتے ہیں، رہتے ہیں بھلے وہ صحرا میں پر پھول کھلایا کرتے ہیں. ارے جس چاند پہ امریکہ والے راکٹ کے ذریعے پہنچے تھے، اس چاند کو میرے پیارے نبی انگلی سے نچایا کرتے ہیں. جو ہے ارے گلیوں کو سجا دیجئے، جو ہے گلیوں کو سجا دیجئے، محلوں کو سجا دیجئے، خوب عید میلاد النبی کا اہتمام کریے. کیوں سجا دے؟ اس لیے سجا دیجئے تاکہ دنیا والے یعنی کہ غیر مسلم نان مسلم دیکھتے ہی سمجھ جائیں کہ آج مسلمانوں کے نبی پیغمبر آخر الزماں کے تشریف آوری کا دن ہے، آج آقا کے پیدائش کا دن ہے، آج وہ دن ہے جس دن آمنہ کا لال مکمل شان
शौकत के साथ मक्का की धरती पे जलवा अफरोज हुआ था कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमीए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। गौर करिएगा जो है यानी कि अल्लाह सिर्फ अपने रसूल से कलाम करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत तक पहुँचाते हैं, अपनी उम्मत तक, अपनी मखलूक तक पहुँचाते हैं। इस प्रोसेस को रिसालत कहा जाता है। अरे कुछ लोग कहते हैं, कुछ भाईजान कहते हैं, नहीं हमें रसूलुल्लाह के वसीले की ज़रूरत नहीं है, हम बराह रास्त अल्लाह से लेंगे, हम डायरेक्ट अल्लाह से लेंगे। अरे नादान, जब वो अल्लाह होकर बगैर रसूल के ज़रिए से न ईमान दिया, न नमाज दिया, न रोज़ा दिया, न हज दिया, न ज़कात दिया, तो तू गुनहगार बंदा होकर जो है तू गुनहगार बंदा होकर रसूलुल्लाह को छोड़कर अल्लाह तक कैसे पहुंच सकता है? कि लोग कहते हैं हमको खुदा चाहिए, हम भी कहते हैं हाँ बा खुदा चाहिए, पर खुदा तक पहुंचने का जीना तो हो, हाथ में दामने मुस्तफ़ा चाहिए। छत पे कोई चढ़ सकता नहीं, जीना को छोड़कर हक को कोई पा सकता नहीं, मदीना को छोड़कर कि कब तक नबी की ज़ात से दामन बचाओगे, मर भी गए तो कब्र में उन्हीं को पाओगे। अरे मीज़ान पे सिरात पे हर जगह नबी हैं, बचकर कहीं गए तो जहन्नम में जाओगे। आज हम लोगों को जो इज़्ज़तें मिली हैं, शोहरतें मिली हैं, किसके ज़रिए से मिली हैं? उस इज़्ज़त वाले रसूल के ज़रिए से मिले हैं। तब इसीलिए तो हमारे इमाम कहते हैं कि सबसे औला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, आंधे शीशे में चमका हमारा नबी।